بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 170 میں آج ہم ولایت نکاح اور نکاح کے اندر کفو یعنی خاوند اور بیوی میں جو برابری ہونی چاہیے جن جن چیزوں میں، تو اس کے مسائل آج ہم پڑھیں گے۔ ولایت نکاح میں یہ عورت کا نکاح کرنے کا اختیار، کروانے کا اختیار کس کس کو ہو سکتا ہے۔ اگر باپ ہے تو ٹھیک ہے، باپ نہیں ہے تو پھر کس کو، اگر بھائی نہیں ہے تو پھر کس کو ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک تفصیل ہے، ترتیب ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِرِضَائِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ سَيِّبًا وَقَالَ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ۔ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عاقلہ، بالغہ اور آزاد عورت وہ اپنا نکاح خود اپنی رضامندی سے کسی جگہ پہ اگر کروائے تو یہ کروا سکتی ہے، اگرچہ اس نے ولی سے اجازت نہ لی ہو اور اس کے بغیر وہ کرے، یعنی اس کا باپ ہو، بھائی ہو، اگرچہ یہ ایک بے شرمی ہوگی اور ایسا کرنا اس کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے کر دیا اور عورت عاقلہ بالغہ ہے تو اس کا یہ نکاح درست ہو جائے گا۔ امام صاحب کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، چاہے وہ عورت باکرہ ہو یا سیبہ ہو۔ باکرہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا مطلب ابھی تک اس کو کسی مرد نے اس کے ساتھ قربت نہیں کی یا ہم بستری ابھی تک نہ کی ہو، اور اس کا پردہ بکارت جو عورت کا ہوتا ہے وہ ابھی تک زائل نہ ہوا ہو۔ اور سیبہ وہ عورت ہوتی ہے جس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا ہو، یعنی اس کے پاس مرد یعنی کوئی بھی مرد اس کے ساتھ اس نے ہم بستری کر لی ہو اور اس کا پردہ بکارت زائل کر دیا ہو۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے وہ عورت باکرہ ہو یا سیبہ ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے، بشرطے کہ وہ خود عاقل بھی ہو، عاقلہ بھی ہو، بالغہ بھی ہو، نابالغ نہ ہو، مجنون نہ ہو اور باندھی نہ ہو، بلکہ آزاد عورت ہو۔ ظاہر ہے کہ اس نے زندگی گزارنی ہے تو وہ اپنے لیے اگر جس کو چوز کرے گی تو وہ اچھا ہی ہوگا، تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اس کے اوپر زبردستی، اگلے مسئلے میں آئے گا کہ زبردستی کرنا اس کے اوپر یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ولایت نکاح میں خود ایک مسئلہ شروع کر دیا کہ عورت خود اپنے آپ کے اوپر بھی احال ہے اور ولایت اس کو ہے کہ وہ اپنا نکاح کروائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ، آزاد عورت، بالغہ عاقلہ عورت وہ اپنی رضامندی سے اپنا نکاح کروا سکتی ہے، اگرچہ اس کے ولی نے اس کا نکاح نہ کیا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے، چاہے وہ باکرہ عورت ہو یعنی پہلی مرتبہ وہ مرد کے پاس جا رہی ہو، اور سیباً یا پہلے وہ بیوہ ہو یا مطلقہ ہو ایک مرتبہ اور اس کے بعد وہ دوبارہ کہیں پہ نکاح کر رہی ہو۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ لا ینعقد الا باذن ولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح منعقد، سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا۔ یہی قول باقی ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ کا بھی ہے رحمہم اللہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح عورت کی عبارت سے اور عورت کے اپنے اختیار سے اس کا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ ولی اس کا نکاح نہ کروائے۔ ان کے پاس روایت ہے کہ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، اور جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں تو ان کے پاس یہی ہے کہ الایم احق بنفسها من ولیها، یعنی وہ عورت جو کنواری ہو اس کو وہ زیادہ حقدار ہے اپنے اوپر ولایت کی اپنے ولی سے۔ اور اس میں ایک قول یہ پیش کیا جاتا ہے شوافی کی طرف سے اور حنابلہ اور مالکیہ کی طرف سے، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہ فنکاحها باطل، کہ جو بھی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب راوی کا اپنا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو تو راوی کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول، امام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو اپنا عمل ہے کہ انہوں نے حضرت اپنے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی کا نکاح اس کے باپ کی یعنی اجازت کے بغیر اور اس کے غائب ہونے کی حالت میں کروایا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کا راوی کا اپنا جو عمل ہے وہ اس کی روایت کے خلاف ہے۔ اور دوسرا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ قرآن میں خود عورت کی طرف نکاح کی نسبت کی گئی ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ یا ان ینکحن ازواجہن، تو اس میں یہ کہ عورتیں خود نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اس سے البتہ اس میں ایک یہ بات ہے، فتویٰ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ عورت اپنا نکاح اس طریقے سے کروا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ عورت کفو میں اپنا نکاح کروائے۔ کفو کا مطلب کہ ظاہر ہے کہ کفو کا اعتبار ہوگا، آگے سبق کے اندر انشاءاللہ کفو کا بیان بھی آئے گا کہ دو خاندان آپس میں وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ مرد کا خاندان جو ہے وہ کوئی گھٹیا ہو یا کم درجے کا خاندان ہو عورت کے خاندان سے، یا یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ایسا کوئی لایانی قسم کا آدمی ہو اور عورت کا خاندان دیندار ہو، تو یہ برابری نہیں ہے۔ تو جب برابری نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ عورت کے خاندان والوں کو پھر اعتراض کرنے کا حق ہے کہ یہ ہماری یعنی عورت نے کس کے ساتھ اس نے نکاح کیا، تو اس صورت میں پھر جو ولی ہیں اولیاء ہیں ان کو پھر اعتراض کرنے کا حق ہے اور وہ عدالت میں جا کر اس عورت کو طلاق دلوا سکتے ہیں اور اس کو جدا کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پورے خاندان کے لیے انسلٹ کا باعث بن رہی ہے یہ عورت۔ البتہ اگر وہ کفو میں اور برابری میں کر رہی ہے، اپنے ہی خاندان میں اس عورت نے کیا ہے نکاح، تو پھر اولیاء کو کوئی اختیار نہیں ہے اس نکاح کو فسخ کرنے کا۔ تو یہ اس میں ایک تفصیل ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جی کہ اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر عورت خود بالغ ہے، عاقلہ ہے، تو کیا ولی بغیر اس کے اختیار کے اس کا نکاح کروا سکتا ہے کہیں پر؟ تو فرماتے ہیں کہ لا یجوز للولی، ولی چاہے وہ باپ ہو یا کوئی اس کا چاچا ہو یا ماموں ہو، جو بھی ولی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کیا اجبار البکر، باکرہ عورت ہے یعنی پہلی مرتبہ اس کواری عورت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر جبر کرنے کا، ایسی عورت کی جو بالغہ بھی ہو، یعنی ہاں نابالغ پر تو اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کروا سکتا ہے ولی، لیکن عورت خود بالغہ ہے، عاقلہ ہے، تو اس کی رضامندی کے بغیر اس پر جبر کر کے اس کا نکاح کسی جگہ پہ کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بات بھی ہے کہ عورتیں تو خاموش رہتی ہیں، جب ان سے نکاح کا پیغام دیا جائے تو وہ بولتی نہیں ہیں، تو پھر تو یہ تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس سے اجازت لو اور وہ آگے سے کس طرح اپنے باپ کو کہہ سکتی کہ ٹھیک ہے بھائی اپنا میرا نکاح وہاں پہ کروا دو، باقر عورت ہے وہ تو شرم آئے گی۔ تو اس صورت میں شریعت نے اتنا اختیار اس کو دیا ہے کہ اگر وہ خاموش ہو جاتی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ اس کی طرف سے یہ اجازت ہی ہے، اگر وہ رونے لگ جاتی ہے تو پھر بھی یہ اس کی طرف سے اجازت ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بچھڑنے کے اوپر رو رہی ہے، یا ہنسنے لگ جائے تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ مان رہی ہے۔ تو یہ اس کواری عورت کی کچھ نشانیاں ہیں بات کو ماننے کی۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، اگر ولی اس سے اجازت طلب کرے، فَسَكَتَتْ، وہ خاموش ہو جائے، أَوْ ضَحِكَتْ، یا وہ ہنسنے لگ جائے، او بکت، یا رو رہی ہے لیکن بغیر صوتن، بغیر آواز کے، اگر آواز کے ساتھ چیخیں اور دھاڑیں مار رہی ہے تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ شاید وہ نہیں مان رہی اس لیے اتنے زیادہ چیخیں لگا رہی ہے، لیکن اگر آہستہ سے رو رہی ہے تو وہ ایسا ہے کہ اپنے گھر والوں سے بچھڑنے کے لیے وجہ سے رو رہی ہوگی۔ فَذَلِكَ إِذْنٌ مِّنْهَا، تو یہ ساری علامتیں ہوں گی اس کی طرف سے اجازت کی، بس یہی ہوں گی، صراحتاً تو وہ باقرہ ہے نہیں کہہ سکتی۔ وَإِنْ أَبَتْ، اگر اس نے صراحتاً انکار کر دیا کہ میں اس جگہ پہ شادی نہیں کروں گی، تو لم یزوجھا، پھر نہیں کروائے، یعنی وہ شادی نہیں کروائے گا، کون؟ یعنی ولی اس کا اس جگہ پر اس کا نکاح یا اس کا جو رشتہ ہے وہ یہاں پہ نہیں کروائے گا۔ وَإِذَا اسْتَأْذَنَ الصَّبِيَّ سَيِّبًا، ہاں یہ تو تھا پہلے کہ کواری لڑکی سے اجازت طلب کرنا تو اس کا خاموش رہنا ہی کافی ہے، لیکن سیبہ عورت ہے یعنی بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، تو اس کو تو ظاہر ہے کہ وہ تو اب اس کا شرم جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صراحتاً بتائے کہ میں فلاں جگہ پہ نکاح کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں۔ فلا بد من رضائها بالقول، قول کے ذریعے سے اس کی رضامندی کو جاننا یہ انتہائی ضروری ہے۔
اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عورت جو باکرہ ہے تو اس کا جو پردہ بکارت ہے وہ باقی رہنا اس کی ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ عورت باکرہ ہے، ابھی تک اس کو کوئی کسی مرد نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، اور اس کا پردہ بکارت شرمگاہ کے اندر وہ ابھی تک باقی ہے۔ لیکن اگر بعض مرتبہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ عورتوں کا جو پردہ بکارت ہے وہ بغیر کسی مرد کے اس کے قریب آئے وہ پھر بھی زائل ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلاً عورت کہیں اونچی جگہ سے گر جائے اس کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا یہ کہ بہت زیادہ اس کو حیض آئے اس کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا زخم لگ جائے اس کو تو اس کی وجہ سے بھی اس کا وہ پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے، یا یہ کہ وہ بہت زیادہ یعنی کافی عرصہ تک گھر میں بیٹھی رہی اور اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس دوران بھی اس کا پردہ بکارت زائل ہو جاتا ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے اگر پردہ بکارت زائل ہو گیا تو سمجھ جائیں کہ یہ پھر بھی باکرہ ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا باکرہ اور صحیبہ کا جو فرق بتانا ہے مقصود ہے وہ صرف اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس مرد آیا ہے یا نہیں آیا، یعنی کوئی مرد نے اس کو ٹچ کیا ہے یا نہیں کیا، یا کسی مرد نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے یا نہیں کی۔ اگر کی ہے تو پھر یہ صحیبہ ہے، نہیں کی تو پھر یہ باکرہ ہے۔ پردہ بکارت زائل ہم بستری کے ذریعے سے ہونا یہ صحیبہ ہونے کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ باکرہ ہی رہے گی اگرچہ اس کا پردہ بکارت دوسری وجوہات سے، کیونکہ باکرہ کے لیے چونکہ سکوت کافی ہے نا، اگر اس سے رشتہ کی بات کی جائے اور وہ آگے سے صرف خاموش ہو جائے تو یہ کافی ہے۔ تو اگر وہ اس کا پردہ بکارت ان وجوہات کی وجہ سے زائل ہو گیا تو پھر بھی اس کے لیے خاموشی ہی کافی ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو وہ پھر بھی شرمائے گی، ابھی تک تو اس کی شادی کہیں ہوئی نہیں ہے، لہٰذا وہ تو پھر بھی شرمائے گی۔ تو اس وجہ سے ہم کہ اس کا پردہ بکارت چونکہ جس وجہ سے بھی زائل ہو گیا لہٰذا اب اس کو صراحتاً اس نے رشتے کے بارے میں ہاں کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب تک اس کے پاس شوہر آیا نہیں ہے یا اس کے پاس یعنی کوئی مرد کے پاس وہ گئی نہیں ہے اس وقت تک اگرچہ اس کا پردہ بکارت زائل ہو گیا ہو وہ پھر بھی باکرہ ہی رہے گی اس معنی میں۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ اگر کودنے کی وجہ سے اس کا پردہ بکارت ظاہر ہو گیا، او حیضۃ یا حیض کی وجہ سے، او جراحۃ یا کسی زخم کی وجہ سے، او تعنیس یا بہت زیادہ گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے، فہی فی حکم الابکار پھر بھی یہ باکراؤں کی حکم میں ہوگی، لہٰذا اس کا سکوت اس کی اجازت شمار ہوگی، اس سے صراحتاً نکاح کی اجازت ضروری نہیں ہوگی۔ وَإِنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالزِّنَا اگر اس کا پردہ بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہو گیا، یعنی اس نے زنا کیا ہے، بدکاری کیا اور اس کا پردہ بکارت زائل ہوا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ کہ وہ اس صورت میں بھی وہ باکرہ ہی کی حکم میں ہوگی، یعنی اس کا سکوت اس کی طرف سے اجازت شمار ہوگا، اس سے صراحتاً نکاح کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ چونکہ ہی فی حکم سیب یہ صحیبہ کے حکم میں ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا پردہ بکارت جو ہے وہ زائل ہو چکا ہے زنا کی وجہ سے، اور شوہر کوئی مرد اس کے قریب آ چکا ہے، تو لہٰذا اب تو اس کو صحیبہ ہونا چاہیے نا، جو شرط ہم نے قرار دی تھی صحیبہ اور باکرہ کے درمیان فرق کی بنیادی شرط کہ کسی مرد کو اس کے قریب آنا، تو مرد تو آ گیا۔ تو صاحبین کی دلیل یہ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اصل مدار اس بات پر ہے کہ مرد اس کے قریب آیا تو اس کا وہ پھر اس نے اس کا پردہ بکارت زائل کیا، لیکن یہاں پر مدار یہ ہے کہ وہ عورت تو پھر بھی شرما رہی ہے نا، اب بھی اگر یعنی اس زانیہ عورت کو جس نے ایک مرتبہ بدکاری کر دیا ہے، اس زانیہ عورت کو اگر اب بھی آپ کہیں گے نہیں اب آپ صراحت کے ساتھ رشتے کے لیے ہاں کریں گی یا نہ کریں گی، تو پھر بھی معاشرے کے اندر تو پھیل جائے گا کہ اس کا پردہ بکارت کہیں زائل ہو چکا ہے، کہیں بدکاری اس نے کر دی ہے، اس لیے اس سے اب صراحتاً اجازت طلب کی جا رہی ہے، اور سکوت جو ہے وہ اس کا یعنی کافی نہیں قرار دیا جا رہا، تو اس سے تو پھر اس کے لیے عار ایک محسوس ہوگی کہ کہیں لوگ اس پہ شک کرنے لگ جائیں گے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی کسی مرد نے بدکاری کر دی، اس لیے شریعت نے اب اس کے اوپر لازم کر دیا کہ آپ صراحتاً رشتے کے لیے ہاں کریں۔ تو امام سے فرماتے ہیں کہ اس عار سے بچنے کے لیے، اس بدکاری کی اس عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم اس کو پھر بھی باکرہ کے اندر شمار کرتے ہیں، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ صحیبہ بن چکی ہے اور زنا کی وجہ سے صحیبہ بن چکی ہے۔ اس چیز کو چھپانے کے لیے ہم اس کو باکرہ میں شمار کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْبِكْرِ
اسی کے ضمن میں اسی طرح کا ایک مسئلہ یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ شوہر نے یعنی ایک آدمی کے ساتھ کسی عورت کا نکاح ہونا طے ہوا، تو اس آدمی نے مثلا اس نکاح ہو بھی کیا، لیکن آپس میں کچھ اختلافات چل رہے تھے۔ اس دوران شوہر نے اس کو کہا، آپس میں یعنی میاں بیوی کا اختلاف ہوا، تو شوہر نے اس باکرہ عورت کو کہا کہ بلغ کن نکاح ہو، باکرہ تو اس وقت نہیں ہو چکی، لیکن جب نکاح کر رہے تھے اس سے پہلے وہ باکرہ تھی، تو ظاہر ہے باکرہ کے لیے سکوت ہی ہم نے کہا کہ کافی ہے، جب اس کے سامنے رشتے کی بات ہے تو وہ سکوت ہی کافی ہے۔ تو شوہر نے اس کو کہا کہ جب آپ کے پاس میرے لیے رشتے کی بات آپ کے لیے آپ کے سامنے ہوئی تھی تو آپ نے خاموشی اختیار کی تھی، مطلب یہ کہ آپ راضی ہیں اس پر۔ اور عورت آگے سے کہہ رہی ہے کہ یعنی مرد نے کہا کہ بلغ کہ نکاح فسکتی، اور آپ خاموش ہو گئی تھی، لہٰذا آپ گویا کہ اس رشتے پر راضی تھی۔ وقالت، عورت آگے سے جواب دیتی ہوئے کہتی ہے کہ بل رددت، نہیں بلکہ میں نے تو رد کر دیا تھا، صراحتاً رد کر دیا تھا۔ تو اب یہاں پہ فالقول قولها، یہاں پہ قول عورت کا معتبر ہوگا، ولا یمین علیہ، اس پر قسم نہیں ہوگی، یہ امام صاحب کے نزدیک یہ قول چل رہا ہے کہ اس پر قسم نہیں ہوگی۔ ولا یستحلف فی النکاح، اور نکاح کے اندر قسم نہیں لی جاتی، یعنی مرد سے نکاح کے اندر جو ہے وہ یعنی یا یہ ہے کہ مطلقاً یہ امام صاحب کا مذہب ہے کہ نکاح کے اندر قسم نہیں لی جاتی کہ ایک کہے کہ میں یہ میری بیوی ہے، دوسرا کہے کہ وہ عورت آگے سے انکار کرے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ منکر سے قسم یہاں پہ نہیں لی جائے گی۔ یہ کچھ مسائل ہیں جس میں امام صاحب اور صاحبین کا آپس میں اختلاف ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قسم لی جائے گی، امام صاحب فرماتے ہیں کہ قسم نہیں لی جائے گی، کیونکہ قسم سے اگر وہ انکار کرے گا منکر تو پھر تو زبردستی وہ اپنے آپ کو پیش کر دے گا، تو اس میں پھر اس کا نقصان ہے منکر کا۔ تو یہ وہاں پہ کتاب الدعوہ کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو بہرحال امام صاحب کے نزدیک ان میں سے ایک مسئلہ یہ نکاح کا بھی ہے کہ نکاح کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ منکر سے قسم لیں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا، کہ اگر وہ قسم سے انکار کرے کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، تو پھر اس کے خلاف جب فیصلہ جائے گا، تو اگر وہ مطلب عورت ہے تو پھر اگر وہ اگرچہ اس کی بیوی نہ بھی ہو، لیکن پھر اس شریعت اس کو اس مرد کی بیوی بنا دے گی جس نے اس کو بیوی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو اس میں پھر اس کے لیے نقصان ہے۔ تو امام فرماتے ہیں شروع سے قسم ہی نہیں دیں گے۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ یستحلف فی، نکاح کے معاملے میں قسم دی جائے گی، اور عورت کا قول قسم کے ساتھ جو ہے وہ معتبر سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں۔ یہاں پہ امام صاحب کا جو مذہب ہے اسی پر ہی فتویٰ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ مرد جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے، مرد دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ میری ملکیت میں ہو، یعنی آپ کی بوزہ میری ملکیت میں ہے، میں آپ کا شوہر ہوں، وہ اس کا دعویٰ کر رہا ہے، اور عورت آگے سے اس کا انکار کر رہی ہے۔ تو شوہر کے پاس گواہ ہے نہیں ہے، اگر گواہ ہوتے تو ہم شوہر کے گواہوں کے مطابق فیصلہ کر لیتے، عورت اس کی بیوی رہتی، لیکن یہاں پہ گواہ نہیں ہے، لہٰذا عورت کے قول کا اعتبار کر دیا جائے گا۔ یہ یہاں پہ مسئلہ ہے جی۔ وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ، یہاں پہ ابھی شروع ہو گیا ہے کہ کون سے الفاظ کے ساتھ نکاح منعقد ہو سکتا ہے اور کون کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اصول ایک ان میں یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ ہوں کہ جن سے ہمیشہ کے لیے یعنی عورت کے ساتھ جو عورت کے حلال ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ عورت فلاں مرد کے لیے حلال ہے، تو وہ اس میں ہمیشہ کے لیے وہ حلال ہونے کی بات ہو، اس طرح کے الفاظ ہوں۔ اگر اس میں ایسے الفاظ بولے کہ اس میں عارضی طور پر وہ حلال ہونے کی بات تو ہو لیکن مستقل طور پر نہ ہو، تو پھر اس نکاح کو منعقد نہیں سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر بلفظ نکاح، لفظ نکاح کے ساتھ اگر وہ کرتی ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ و تزویج، اور اسی طریقے سے تزویج یعنی زوج تزویج کے صیغے کے ساتھ اگر نکاح کرتے ہیں یا عقد نکاح ہوتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ تملیک، اور اس طریقے سے تملیک کا بھی ہے کہ بھائی میں نے یعنی اپنی ملکیت میں نے آپ کو میں نے اپنے آپ کو آپ کی ملکیت میں دے دیا، اور مرد آگے سے کہ میں نے قبول کر لیا، تو اس طریقے سے ملک یملک تملیک کا صیغہ استعمال ہو، اس میں بھی ہمیشہ کے لیے عورت کے حلال ہونے کی بات یہاں پہ ہو سکتی ہے اور یہ معنی لیا جا سکتا ہے۔ والہبہ، اور ہبہ کا لفظ بھی ٹھیک ہے جی، ہبہ میں بھی ظاہر ہے کہ مستقل طور پر چیز دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، تو اس میں بھی نکاح میں بھی یہ ہبہ کے ذریعے سے بھی منعقد ہو جائے گا۔ صدقہ، اور صدقہ کے ذریعے سے بھی اگر کوئی لفظ صدقہ کے ساتھ وہ ہے عقد نکاح میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں ایجاب و قبول میں، تو اس سے بھی نکاح ہو جائے گا، چونکہ اس میں بھی ہمیشہ کے لیے ملکیت ثابت ہو سکتی ہے۔
لیکن ولا ینعقد بلفظ الاجارہ، لفظ اجارہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ کرائے پر، کہ بھئی اجارہ کہ آپ مجھے اپنے آپ کو اجارے پر دے دیں، تو یہ چونکہ عارضی ہوتا ہے، عارضی ملکیت ہوتی ہے، پھر بعد میں واپس ہوتا ہے، تو اس لیے اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اعارہ عاریتاً بھی جو چیز ہوتی ہے اس پہ بھی چونکہ عارضی ملکیت ہوتی ہے، والاباحہ اور اباحت چونکہ یہ بھی ملکیت کے لیے وضع نہیں ہے، اور تعبید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اباحت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ نِكَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ، یہاں پہ یہ کہ نابالغ کا نکاح اگر ولی کرواتا ہے تو ولی بغیر اس کی اجازت کے، ظاہر ہے کہ نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، وہ کروا سکتا ہے، چاہے وہ صغیر یعنی نابالغ بچہ ہو یا بچی ہو، ولی ان کا جب نکاح کروائے تو وہ نکاح جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ ولی اگر باپ ہے تو وہ یا بھائی ہے یا جو بھی ہے ان کی شفقت کاملہ ہوگی، جب ولی کرواتا ہے تو وہ ایک اچھی جگہ پر ہی یقیناً کروائے گا، تو لہٰذا وہ نکاح درست ہے۔ بکرن کانت الصغیرۃ او صیباً، یعنی چھوٹی بچی وہ باکرہ ہو یا صیبہ ہو، یعنی چھوٹی بچی بھی صیبہ ہو سکتی ہے کہ اس کو اس کا پردہ بکارت یعنی نابالغ، ایسی نابالغ کہ جو مثلاً مراہقہ ہو اور قریب البلوغ ہو، تو اس کے پاس اگر قریب مرد آ گیا یا اس کا نکاح چھوٹی حالت میں پہلے ایک کے ساتھ ہو گیا، پھر اس کے بعد ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوئی تھی کہ اب اس کا نکاح دوبارہ کوئی جو ہے اس کا والد کروا رہا ہے کسی کے ساتھ، تو اس صورت میں وہ صیبہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں نابالغ کا نکاح وہ کروایا جا سکتا ہے، ولی اگر کروائے ان کی اجازت کے بغیر۔ والولی، اب ولی کے بارے میں آگے کہ بھئی نکاح کے اندر ولی کون ہے، تو فرماتے ہیں کہ هو العصبہ، ولی جو ہیں وہ عصبہ ہوتے ہیں۔ عصبہ ہوتے ہیں یعنی کسی بھی آدمی کے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے مرد رشتہ دار یا مرد کے واسطے اس کے ساتھ منسوب رشتہ دار، جیسے کہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، یا چچا ہے، دادا ہے، یہ سارے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے عصبات، تو یہ عصبہ ہیں۔ تو ان میں سے ان میں بھی ترتیب ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی عورت صیبہ ہے اور اس کا پچھلے نکاح سے کوئی بیٹا ہے تو وہ بیٹا اس کا ولی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر مطلب باپ ولی ہے اس کا، اگر وہ باپ بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا بھائی ولی ہے اس کا، بھائی نہیں ہے تو پھر اس کے چاچا اس کے ولی ہیں۔ تو اس طریقے سے ولایت چلتی ہے، اور اس اعتبار سے نکاح کا بھی جو ان کا اختیار ہوتا ہے وہ بھی اسی ترتیب سے ہوتا ہے۔ فَإِن زَوَّجَهُمَا الْأَبُو أَوِ الْجَدُّ، باپ یا دادا میں سے کوئی ان نابالغ بچوں کا نکاح کروا دے تو ان بچوں کے بالغ ہونے کے بعد پھر ان بچوں کو کسی قسم کا اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ فلا خیار لہما بعد البلوغی، بالغ ہونے کے بعد ان بچوں کو یعنی خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یعنی یقینی طور پر ان کا چونکہ والد اور دادا نے ان کا چھوٹی عمر میں نکاح کروایا تو ان کی شفقت بھی کامل تھی اور رائے بھی کامل تھی، ولایت بھی کامل تھی، انہوں نے جس جگہ پہ نکاح کروایا ہے وہ صحیح ہی کروایا ہوگا اور مصلحات کے تحت ہی کروایا ہوگا۔ اب ان بچوں کو بعد میں بالغ ہونے کے بعد اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنا نکاح کو فسخ کریں کہ بھئی ہم راضی نہیں ہیں، چھوٹی عمر میں ہمارا نکاح کروا دیا لہٰذا ہم نہیں مانتے، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ، اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی نے نکاح کروایا، بھائی نے، چاچا نے، تو اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید شفقت کامل نہ ہو، انہوں نے کہیں ایسی جگہ پہ ان کا نابالغ عمر میں نکاح کروا دیا ہے کہ جہاں پہ ان بچوں کے اوپر ابھی ظلم ہوگا، یہ برابری نہیں ہے، لہٰذا بعد میں ان کو خیار بلوغ حاصل ہے کہ اگر وہ چاہیں تو قاضی کے پاس جا کر، عدالت میں جا کر اس نکاح کو فسخ کروا سکتے ہیں، خود آپس میں نہیں کروا سکتے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک ناراض ہوگا دوسرا راضی ہوگا نکاح سے، تو پھر جا کر جب وہ تفریق آپس میں کریں گے تو وہ قاضی ہی ان کے درمیان کر سکتا ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ، لہٰذا بالغ ہونے کے بعد بچے اور لڑکا لڑکی میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ انشاء، اگر وہ چاہے تو اقام علی النکاح، اس نکاح کو قائم رکھیں، و انشاء فسخ، اور چاہے تو اس کو فسخ کر دیں۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی۔ آگے ہے کہ کن کن کو ولایت حاصل ہو سکتی ہے نکاح کی، تو کہتے ہیں کہ ولا ولایت لعبد، غلام کو ولایت نہیں ہے، اگر کوئی غلام ہے، باپ ہے تو اپنی بیٹی کے اوپر ولایت نہیں رکھ سکتا۔ ولا لصغیر، اور اسی طریقے سے نابالغ جو ہے اس کو کسی کے اوپر ولایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ولا لمجنون، اس طریقے سے پاگل آدمی کو بھی نہیں ہو سکتی۔ ولا لکافر علی مسلمۃ، مسلمان عورت کے اوپر کافر، چاہے اس کا باپ ہو یا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو ولایت نہیں حاصل ہوگی کہ وہ اس کا نکاح کروائیں۔ تو یہ ولی سے متعلق تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا، اب آگے جو
عصبات ہیں، عصبات تو ہم نے ذکر کر دیے کہ بیٹا، باپ، اسی ترتیب سے پھر بھائی، پھر چچے، تو اسی ترتیب سے ہوتے ہیں عصبات نکاح کروانے کے لیے۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ یجوز لغیر العصبات من الاقارب التزویج، کسی عورت کا یا کسی بچی کا عصبات نہیں ہے، یعنی نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ چچا ہے، کوئی بھی اس طرح کا رشتہ دار مرد نہیں ہے کہ جو اس کا نکاح کروائے، تو کیا عورتوں میں سے کوئی عورت اس لڑکی کا نکاح کہیں کروا سکتی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عصبات کے ساتھ جو ہم نے نکاح کی ولایت کا اعتبار کیا ہے تو وہ شفقت کے لیے کیا ہے، کہ ان کی شفقت ہوتی ہے اس بچے کے ساتھ، تو وہ جہاں پہ بھی کروائیں گے تو اچھی طریقے سے کروائیں گے، لہٰذا انہی کو اختیار ہونا چاہیے۔ تو یہی حالت عورتوں کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب مرد رشتہ دار نہیں ہے تو پھر اسی طرح کی عورتیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، تو وہ بھی تو ان کے ساتھ ان کی بھی شفقت اور عقل کامل ہوتی ہے، لہٰذا وہ اگر نکاح کروائیں تو وہ بھی اسی اعتبار سے اور اسی دلیل کے پیش نظر درست ہونا چاہیے۔ مثل الاختی، جیسے کہ بہن ہے، والام اور ماں ہے، والخالہ اور خالہ ہے، تو ان کو بھی ولایت حاصل ہونی چاہیے، چونکہ شفقت ان کی بھی کامل ہے، لہٰذا عصبات کی غیر موجودگی میں ان کو ولایت حاصل ہوگی۔ ومن لا ولی لہا، آگے یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی ولی بھی نہیں ہے، یعنی کوئی ولی بھی نہیں ہے، نہ عصبات میں سے نہ غیر عصبات میں سے، تو اذا زوجہا مولاہا الذی اعتقہا، اگر وہ آزاد کردہ کوئی غلام ہے اور اس کا مولا ابھی تک باقی ہے، تو اس کا نکاح، اس عورت لڑکی کا نکاح اس مولا نے کروا دیا جس نے اس لڑکی کو آزاد کیا تھا، جہازہ یہ بھی درست ہے، چونکہ میراث کے اصولوں کے تحت مولا اعتاقہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے آزاد کیا ہوتا ہے انسان کو، تو اس کو بھی میراث ملتی ہے آگے جا کر 5ویں 6 یا تقریباً اس نے اسٹیج پر، تو اگر کوئی بھی درمیان میں کوئی عصبات یا غیر عصبات ورثہ نہیں ہے تو پھر جا کر اس کو بھی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ وَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غِیبَةً مُنْقَطِعَةً، اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ ولی تو موجود ہے کسی لڑکی کا، لیکن وہ ولی غائب ہے، یعنی قریبی ولی مثلا بھائی ہے یا باپ ہے، وہ غائب ہے، یعنی وہ سفر پر ہے اور اس تک رابطہ ممکن نہیں ہے، اور وہاں رابطہ بھی اس سے منقطع ہے اور وہ بہت دور سفر پر ہے، اور اس تک بات پہنچانے تک درمیان میں رشتہ، اچھا رشتہ آیا ہوا ہو، وہ نکل جائے گا ہاتھ سے، تو کہتے ہیں کہ جازا لمن ہوا ابعد منہ ان یزوجہا، جائز ہے اس ولی کے لیے جو اس ولی سے دور کا ہے، یعنی چچا، بھائی تو نہیں ہے لیکن چچا ہے، یا باپ تو نہیں ہے لیکن بھائی موجود ہے، تو پھر اس کے دوسرے کے لیے جو رشتے میں ذرا تھوڑا سا بعید ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس لڑکی کا نکاح کروائے۔ غیبت منقطع، یعنی غائب ہونے کا اس کا جو معیار ہے کہ وہ جو وارث غائب ہے وہ کتنا غائب ہو، کہتے ہیں کہ ان یکون فی بلد، کہ وہ ایسی جگہ پر ہو کہ لا تصل الیہ، کہ نہ پہنچتی ہو اس تک، قوافل یعنی قافلے اگر چلتے ہوں تو اس تک نہ پہنچتے ہوں، فی السنتی سال میں، الا مرۃ واحدہ، مگر سال میں صرف ایک ہی مرتبہ، مثلا کسی دوسرے ملک میں چلا گیا ہے یا کہیں بہت ہی دور، اتنی دور چلا گیا کہ وہاں پہ قافلے صرف سال میں ایک ہی دفعہ جاتے ہیں، تو درمیان میں اگر 1 سال تک ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ قافلہ آئے گا تو پہنچائے گا۔ ہاں البتہ اب تو چونکہ کانٹیکٹ کرنے کی جو ذرائع ہیں وہ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لہذا اب تو یہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ دور کا قریب رشتہ دار جو ہے وہ دور گیا ہوا ہے، سفر پر گیا ہوا ہے، تو وہ وہاں سے رابطہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور وہ وہاں سے جس کو بھی اختیار دے دے کہ بھئی آپ اس کا نکاح کروا دو اور وہ راضی ہو جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، یا اب بھی ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے کہ وہاں پر اس تک بات پہنچنے میں سالوں لگ سکتے ہوں، تو پھر دوسرے ولی کو اختیار ہے اس سے دور والے کو کہ وہ اس عورت کا نکاح کروائے۔ آگے ہے جی کفو کا اعتبار، جو ہم نے اسی سبق کے شروع میں بیان کیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں چند چیزوں کے اندر برابری ضروری ہے، تب وہ رشتہ اس جگہ پہ ہوگا، ورنہ اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے اگر نکاح کروا رہی ہے ولی کی اجازت کے بغیر، تو اگر ان چیزوں میں برابری اس نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا تو اس کے جو ولی ہیں، باپ، بھائی، چاچا، تو وہ اس کے نکاح کو جا کر عدالت میں فسخ کروا سکتے ہیں۔ برابری کن کن چیزوں میں ضروری ہے، تو یاد رکھیں کہ عورت کے طرف سے یہ برابری، یعنی عورت کے حق کے لیے یہ برابری ہوگی، یعنی مرد کے اندر دیکھا جائے گا کہ مرد جو ہے وہ خاندان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کہیں عورت کے خاندان سے کم درجے کا نہ ہو، کم از کم برابر کا ہو، یا مرد
مرد کا جو ہے وہ خاندان اونچا ہونا چاہیے، تب جا کر یہ برابری ہوگی، ورنہ یہ اگر مرد کا خاندان عورت کا خاندان اونچا ہے اور مرد کا خاندان جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہلکا ہے، یا پیشہ ہلکا ہے، یا دین کے اعتبار سے، یا اسی دنیاوی اعتبار سے وہ ہلکا ہے مرد، تو پھر یہ کفو نہیں ہوگا، چونکہ لڑکی کے خاندان والے پھر عار محسوس کرتے ہیں کہ اسی گھٹیا جگہ پر ہم نکاح کیوں کروائیں، لہٰذا اولیاء کو پھر نکاح فسخ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اس لیے کفو یعنی برابری ضروری ہے۔ ہاں اگر اولیاء خود لڑکی کے باپ بھائی وہ اگر لڑکی کا نکاح کہیں پہ بھی کروائیں کسی گھٹیا خاندان کے ساتھ یا کسی غریب خاندان کے ساتھ یا بے دین کے ساتھ کرواتے ہیں، تو وہ چونکہ خود اپنے خاندان والے کروا رہے ہیں اور ان کو اپنی اس عار کا کوئی خیال نہیں ہے، تو پھر تو وہ کروائیں۔ لیکن لڑکی جب خود کروا رہی ہے اولیاء کی اجازت کے بغیر، تو اس کو اختیار تو ہم نے دیا ہے کہ کروائے، لیکن پھر ان چیزوں کے اندر برابری ضروری ہے کہ وہ کہیں خاندان کے ایسے خاندان کے ساتھ نہ کروائے کہ جس خاندان کی وجہ سے اس لڑکی کے خاندان کو عار محسوس ہو۔ برابری کس چیز میں ضروری ہے؟ کہتے ہیں والکفاءۃ فی النکاح، نکاح میں جو کفو کا اعتبار کیا گیا ہے، برابری کا اعتبار کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ معتبرۃ، یہ معتبر ہے۔ لہٰذا فاذا تزوجت المرأة بغیر کفو، اگر عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر کفو کے اندر یعنی بغیر برابری کے وہ نکاح کرواتی ہے، تو فللاولیاء ان یفرقوا بینہما، اولیاء کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے جو ہے خامد اور اس کے درمیان تفریق ڈال دیں اور عدالت میں جا کر اس نکاح کو ختم کروا دیں۔ اور ایک یعنی مفتبی قول تو یہ ہے کہ اس عورت کا وہ غیر کفو میں وہ نکاح کرنے کی وجہ سے، یعنی اگر وہ سیدہ ہے تو وہ غیر سید کے ساتھ نکاح کرتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر، تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ والکفاءۃ تعتبر، اب کفاءت کن کن چیزوں میں ضروری ہے؟ فی النسب، نسب میں، یعنی نسب میں، یعنی اگر ایک سیدہ ہے تو دوسرا لڑکی اگر سیدہ ہے تو لڑکا بھی سید ہونا چاہیے، غیر سید اگر ہوگا تو اس کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے والدین، اور دین کے اندر بھی، دینداری کے اندر بھی، کہ اگر لڑکی دیندار ہے تو لڑکا بھی دیندار ہونا چاہیے، اگر وہ چرسی ٹائپ کا ہے تو اس کے ساتھ نکاح پھر ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اگر خود کروائے گی تو وہ منعقد ہی نہیں ہوگا۔ والمال، اور مالداری کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر لڑکا بہت ہی زیادہ غریب ہے اور لڑکی کے نان نفقہ کا بھی بندوبست نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوگا۔ وہو ان یکون، کہ مال کے اندر یہ ہے کہ مالکن، کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ مالک ہو، للمہر، مہر کا، والنفقۃ، اور خرچہ دینے کا۔ وتعتبر فی الصنائع، پیشے کے اندر بھی، لہٰذا پیشوں میں بھی بعض پیشے تھوڑا کم درجے کے ہوتے ہیں اور بعض درجے، مثلا یہ کہ ایک ٹیچر ہے لڑکی اور یا ڈاکٹر ہے، تو وہ ایسے لڑکے کے ساتھ، یعنی کوئی موچی ہے یا حجام ہے، اس کے ساتھ نکاح کر رہی ہے ولی کی اجازت کے بغیر، تو یہ نکاح پھر درست نہیں ہوگا، اولیاء کو اس کے فسخ کرنے کا اختیار ہوگا، چونکہ پیشے کے اندر برابری نہیں ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ، یہاں سے مہر کا شروع ہو گیا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔